وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس من أجل أن ذلك يحزنه. متفق عليه واللفظ لمسلم. هذه الأحاديث كلها تتعلق بالآداب الشرعية التي أراد المؤلف بيانها في هذا الباب. الأول فيما يتعلق بالاختلاط والمناجاة، بين صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز للثلاثة إذا كانوا في مجلس أن يتناجى اثنان دون الثالث. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا یا رب العالمین۔ معزز ساتھیوں، محترم دوستوں، عزیز بچوں اور ہماری ماں اور بہنوں، باب التیمم کا یہ درس نمبر 16 اور آخری درس ہے، جس میں آخری جو حدیث ہے حدیث نمبر 12 یہ پیش کرنے جا رہا ہوں۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال من السنة ألا يصلي الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة ثم يتيمم للصلاة الأخرى، رواہ الدارقطنی بإسناد ضعیف جدا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں سنت یہی ہے کہ تیمم کرنے والا شخص تیمم سے ایک ہی نماز پڑھے اور دوسری نماز کے لیے از سر نو تیمم کرے، نئے سرے سے تیمم کرے۔ اسے دارقطنی نے نہایت ضعیف سند سے روایت کیا ہے، تو یہ حدیث ضعیف جداً ہے۔ پھر سے ایک مرتبہ حدیث کا ترجمہ کہ کہتے ابن عباس رضی اللہ عنہما سنت کا طریقہ یہی ہے، من السنہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ آدمی ایک نماز کے لیے ایک مرتبہ تیمم کرے، پھر دوسری نماز کے لیے پھر اس سے دوبارہ تیمم کرے۔ پہلا تیمم وہ ایک نماز کے لیے ہے، ختم ہو گیا، جبکہ وضو باقی ہے۔ طبعا وضو باقی نہ ہو تو پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں، بالاجماع ہو تو پھر سے اسے تیمم کرنا ہوگا۔ اگر پہلا تیمم ٹوٹ گیا یا جس طرح وضو ٹوٹتا ہے یہ بھی اگر ٹوٹ گیا تو۔ اب حدیث کی تخریج ضعیف جداً کہا ہے، اسی لیے بتاتا چلوں کہ کیوں ضعیف جداً ہے۔ سب سے پہلے اسے دارقطنی نے روایت کی ہے، یہ شجرہ دیکھ لیں، مجلد 1 پیج نمبر 185۔ ایسے ہی ان کے علاوہ عبد الرزاق نے بھی المصنف میں، ان کی کتاب ہے المصنف، اس میں انہوں نے روایت کی ہے، مجلد 1 پیج نمبر 214۔ الطبرانی نے المعجم الکبیر میں مجلد 11 پیج نمبر 62 حدیث نمبر 11050۔ البیہقی نے السنن الکبریٰ میں مجلد 1 پیج نمبر 221۔ یہ چاروں حضرات روایت کرتے ہیں، یہ ان کا اسناد ہے اس طریق سے، الحسن ابن عمارہ سے، یعنی مختلف طریقوں سے روایت کرتے ہیں، آگے جا کر ادھر مل جاتے ہیں، اس کو کہا جاتا ہے المدار۔ الحسن ابن عمارہ یہ مدار ہے، جہاں سے جو نقطہ اتفاق ہے سبھی وہاں جا کر مل جاتے ہیں، سب کی سندیں مل جاتی ہیں۔ الحسن ابن عمارہ سے جو روایت کرتے ہیں، الحکم ابن عتیبہ سے جو روایت کرتے ہیں، مجاہد ابن جبر جو روایت کرتے ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے۔ اس حدیث کو کہا ابن حجر رحمہ اللہ نے ضعیف جداً۔ تو کیوں ضعیف جداً ہے؟ اس لیے اس میں ایک راوی ہے، کون راوی ہے وہ؟ الحسن ابن عمارہ ابن المدرب البجلی، الحسن ابن عمارہ ابن المدرب البجلی، ان کے بارے میں اہل علم کا قول ائمہ کا بہت ہی شدید ہے۔ تو مثلا امام احمد، امام ابو حاتم، امام مسلم، امام نسائی، خود امام الدارقطنی جنہوں نے یہ حدیث روایت کی ہے، کہتے ہیں الحسن ابن عمارہ ابن المدرب البجلی کے بارے میں متروک الحدیث، اور یہ پہلے آ چکا ہے۔ سب سے پہلے آدمی سب سے اعلیٰ درجہ یا کہیے سب سے آخری درجہ جو شدید الضعف ہے وہ کیا ہے؟ کذاب یا
ہاں کذاب کان یضع الحدیث حدیثیں کرتا ہے. اس کے بعد متروک الحدیث ہے. ابن المدینی صراحت کے ساتھ کہتے ہیں، یا کہیے متروک نہیں، اس سے بھی آگے کہتے ہیں، یعنی اس سے بھی گیا گزرا ہے، کہتے ہیں کان یضع الحدیث، یہ حدیثیں کرتا تھا. شعبہ نے کہا یکذب، یہ الحسن بن عمر جھوٹ بولتے تھے یا جھوٹ حدیثوں میں گڑتے تھے، اپنے سے سند لا کے حدیثیں پیش کر دیتے تھے. ایسے ہی شعبہ نے کہا روا احادیث عن الحکم، کہ یہ کئی حدیثیں روایت انہوں نے کی الحسن بن عمارہ نے. کن سے؟ کون ہیں اس کے استاد؟ الحکم ابن عتیبہ. تو کہتے ہیں کئی حدیثیں یہ روایت کرتے تھے الحکم ابن عتیبہ سے. فسألنا الحکم عنہ، تو ہم لوگ گئے الحکم ابن عتیبہ سے پوچھنے کے لیے. یہ بھی ایک قصہ پکڑتے تھے اہل علم، ایک طریقہ یہ ہے جو ادھر بتایا جا رہا ہے. تو ہم لوگ پہنچے ان کے استاد کے پاس الحکم عنہ، اور ان کی جو حدیثیں وہ پیش کرتے تھے اور مجلسوں میں اور لوگوں کو بتاتے تھے، وہی حدیث ہم نے پیش کی کہ آئیے حضرت الحکم، آپ الحکم ہیں، میں حکم ہوں. اچھا، آپ کے ایک شاگرد ہے جس کا نام الحسن بن عمارہ ہے، وہ آپ کا حوالہ دے کر کہ آپ نے اسے یہ حدیث سنائی ہے، اور جنہوں نے، اور آپ کے استاد یہ ہیں الی آخری، یہ حدیثیں ہیں. تو کیا کہا الحکم نے؟ ما سمعت منها شيئا، کہ ان حدیثوں میں سے میں نے خود نہیں سنی ہے حدیثیں. جب میں نہیں سنی ہے تو کیسے میں سناؤں گا کہ میں روایت کرتا ہوں اور پھر ہم سے وہ یہ الحسن بن عمارہ روایت کرے، میں نے حدیثیں سنی ہی نہیں. تو یہ پکڑے گئے حضرت. الساجی نے کہا ضعیف متروک، اجمع اہل الحدیث علی ترک حدیثی، اہل علم کا اجماع ہے کہ اس شخص کی حدیثوں کو ترک کر دیا جائے. بہرحال الالبانی رحمہ اللہ نے تو السلسلہ ضعیفہ میں کہا یہ حدیث موضوع ہے، من گھڑت حدیث، ضعیف جداً سے، یہ تو اور آخری درجہ. موضوع کے بعد اب پھر اور کیا ہو سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں، موضوع ہے. اور کہا کہ یہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ صحیح ہے ہی نہیں، منقول ہی نہیں ہے، بلکہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اس کے خلاف، اس کے برعکس مروی ہے. اس کے برعکس کیا مروی ہے؟ یہ ایک تیمم سے کئی نمازیں پڑھ سکتا ہے. اچھا، تو یہ ابن حزم سے انہوں نے یہ بات نقل کی ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اس کے خلاف منقول ہے. اچھا، تو یہ حدیث کا درجہ ضعیف جداً ہے یا موضوع ہے، المہم قابل اعتماد نہیں. لیکن یہ بتاتا چلوں کہ اس مسئلے میں صحابہ کرام سے کچھ آثار مروی ہیں. اس میں ابن عمر رضی اللہ عنہما سے ایک مروی ہے کہ ہر نماز کے لیے تیمم کرے، اگرچہ اس کا یہ تیمم یا طہارت نہ ٹوٹے. ان سے یہ مروی ہے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے، اور کچھ اہل علم نے کہا یہ صحیح ہے. تو اس طرح ابن عمر رضی اللہ عنہما کی رائے کیا ہے کہ ہر نماز کے لیے نئے سرے سے تیمم کرے. یہ مسئلہ پہلے آ چکا ہے. ابھی آپ لوگوں سے پوچھوں گا کس حدیث میں کہ کیا تیمم جو ہے، یہ تیمم یہ ضرورت کے تحت پہ، یعنی ضرورت کے لیے ہے، بمعنی آدمی ضرورت کے تحت وضو کر کے نماز پڑھ لے، پھر اس کے بعد دوبارہ حدث لاحق ہو جاتا ہے، یا جب تک پانی نہیں ہے تو وہ مکمل اس کی جگہ پر ہے، مکمل ایک طہارت ہے، مکمل ایک طہارت سے ہی جو مسئلہ ہے. لیکن جنہوں نے کہا مکمل طہارت نہیں ہے ضرورت کے تحت، وہ کہتے ہیں کہ ہر نماز کے لیے پھر سے تیمم کرے. اچھا، تو بہرحال یہ بات پھر سے آئے گی. ادھر اب یہ کچھ کلمات کی وضاحت کرو. من السنہ، السنہ سے مراد کیا ہے؟ من السنہ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. اچھا، ادھر ایک سوال سوچ سمجھ کے جواب دیجئے گا، ہاتھ اٹھا کر، بس کیف متفق نہ بول دیں. غور کرے اس حدیث میں کیا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا صراحت کے ساتھ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آیا ہے یا نہیں؟ نہیں آیا، نہیں آیا. صحیح. اچھا، تو یہ حدیث اس کو مرفوع کہا جائے گا یا موقوف؟ موقوف کہا جائے گا. بہت صحیح. کیوں موقوف کہا جائے گا؟ اس لیے موقوف وہ ہے جو صحابی کا قول ہو یا فعل ہو اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب نہ کرے. تو اس طرح موقوف دکھ رہا. اچھا، مرفوع کیوں؟
بہت صحیح. اچھا اب ادھر ایک تیسری بات آ گئی. بظاہر تو موقوف ہے، بات صحیح ہے، بظاہر موقوف ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ نہیں دیا گیا، لیکن اس لفظ سے من السنہ تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ کیا کہا جائے گا؟ مرفوع کہا جائے گا. کیا کہا جائے گا؟ ایک جانب سے موقوف ہے، دوسرے جانب سے مرفوع ہے، تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ ایک طرف سے موقوف ہے، دوسرے زاویے سے دیکھیں گے تو مرفوع ہے، اس کو کیا کہا جائے گا؟ اس کو کہا جاتا ہے دونوں کے درمیان مرفوع حکمن. مرفوع حکمن یعنی مرفوع صراحتاً نہیں ہے، مرفوع یعنی حکمن داخل ہے مرفوع میں، لیکن صراحت کے ساتھ وہ مرفوع نہیں ہے. صراحت کے ساتھ مرفوع کب کہا جائے گا؟ جب کہا جائے کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يصلي الرجل بالتيمم الا صلاة واحدة ثم يتيمم للصلاة الاخرى، تو یہ مرفوع ہو جاتا صراحتاً، تو اس کو کہا جائے گا مرفوع حکمن. یہ بھی مصطلح الحدیث میں الگ ایک موضوع ہے، ایک المرفوع یعنی مرفوع صراحتاً اور ایک المرفوع حکمن. جو ظاہری مرفوع تو نہیں ہے، لیکن اگر غور و فکر کیا جائے تو یہ واضح ہوتا ہے کہ مراد ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنا. تو من السنہ، ایک صحابی من السنہ سے کیا کہنا چاہتا ہے؟ یعنی کیا لغوی معنی؟ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو مرفوع حکمن. یا ایسے اگر کسی صحابی رسول نے غیب کے متعلق کوئی بات کہی قیامت کے بارے میں، تو کیا صحابی رسول اجتہاد کر سکتا غیب کے بارے میں؟ نہیں، تو کہتے ہیں مرفوع حکمن ہے. ایسے ہی اگر کسی صحابی رسول نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم نے ایسا کیا، تو یہ اس کو کہا جاتا ہے مرفوع حکمن، کہ غالباً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہوا اور آپ نے پھر مثلاً خاموشی اختیار کی، تو یہ مرفوع حکمن ہے. اس کی ایک یہ ادھر مثال ہے من السنہ، تو یہ مرفوع حکمن ہے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. الا صلاةً، یہ لغت کے اعتبار یہ منصوب ہے اس لیے کہ مفعول بھی ہے، مفعول بھی ہے. تو الا صلاةً من السنة الا يصلي الرجل بالتيمم الا صلاة واحدة. اب اس حدیث میں جو مستنبط احکام ہے وہ ذکر کر رہا ہوں. اس میں ایک اہم مسئلہ ہے جو میں نے اشارہ کیا کہ اس مسئلہ کا تعلق ہے کہ کیا تیمم یہ ضرورت ہے، اور آدمی نے جیسے تیمم کر کے نماز اسے پڑھ لی تو دوبارہ نماز پڑھنے کے بعد ہی فوراً طہارت سمجھیے اس کی اٹھ گئی اور حدث لاحق ہو گیا، یا وہ پانی کی جگہ پر ہے، پانی میسر نہیں ہوا، یا بندہ بیمار ہے تو تیمم کر لیا تو مکمل وہی پاکی حاصل ہو گئی جس طرح کی وضو سے، پانی سے اگر اس نے وضو کیا. تو اس طرح اس مسئلے میں دو قول ہیں. اس حدیث سے یا اس اثر سے، یا یہ حدیث ہی کہیں گے، حدیث مرفوع ہے، اس سے واضح ہوتا ہے کہ ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ جب وہ تیمم کرے تو تیمم کرنے کے بعد ایک نماز سے زیادہ نماز پڑھ لے، چاہے دوسری نماز اسی ٹائم میں پڑھ رہا ہو، جیسے کہ اگر قضا کر رہا ہے، مثلا ظہر کی نماز اس سے چھوٹ گئی، عصر کے وقت ظہر پڑھ رہا، عصر پڑھ رہا، تو ظہر کے لیے تیمم کرے، عصر کے لیے بھی کرے. یا ایسے ہی اگر اس سے یہ بھی ہو رہا، اگر سفر میں بھی ہے، ظہر اور عصر کی نمازیں پڑھ رہا ہے، تو اس طرح دو نمازیں تو نہیں پڑھ سکتا ہے کہ نہیں. تو ظہر کی نماز اس نے پڑھی سفر میں 2 رکعت تیمم کر کے، پھر عصر کی نماز کے لیے پھر سے کیا تیمم کر کے وہ دوبارہ تیمم کر کے نماز پڑھے. یا ایسے ہی اس نے ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں پڑھی، ٹائم ختم ہو گیا، پھر عصر کی نماز اس نے عصر کے وقت میں پڑھی، تو بیچ میں جو وقت کا بھی آیا، المہم نماز ختم ہونے کے بعد ہی وہ دوبارہ حدث لاحق ہو گیا، دوبارہ نئے سرے سے تیمم کرے، پھر اس کے بعد وہ نماز پڑھے. یہ قول الشافعی کا ہے، مالک کا ہے، امام احمد سے یہی قول یہ مشہور ہے. یہ قول مبنی ہے کہ تیمم ہے، یہ ضرورت کے تحت ہے، یہ مبیح ہے، یعنی
اس وقت جائز ہو جا رہا ہے ضرورت کے تحت، لیکن مکمل طور پر حدث کو یہ ہٹاتا نہیں ہے۔ دوسرا قول کیا ہے کہ تیمم اگر بندے نے کر لیا تو مکمل پاکی حاصل ہو گئی، حدث ختم ہو گیا، ہٹ گیا، جب تک پانی نہ ملے یا جب تک پانی استعمال کرنے میں کوئی نقصان نہ ہو بیمار کے لیے، تو کتنی بھی نمازیں پڑھیں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ مذہب ابو حنیفہ، ایسے امام احمد سے بھی ایک روایت ہے، اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اس کو راجح قرار دیا، ایسے اور بھی ائمہ نے اس کو راجح قرار دیا، اور ان کی دلیل یہ کہ مکمل یہ پانی کی طرح یہ ہے۔ اور یہ حدیث کس حدیث میں بات گزری ہے؟ حدیث کس حدیث میں؟ پیچھے جائیں دیکھیں کون سی حدیث ہے وہ؟ حدیث نمبر 6۔ کون سی حدیث ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی کہ التیمم وضوء المسلم وان لم یجد الماء 10 سنین، کہ تیمم جو ہے یہ کیا ہے؟ مومن کے لیے یہی وضو ہے، یا التیمم وضوء المسلم وان لم یجد الماء 10 سنین، اگرچہ 10 سال تک اسے پانی نہ ملے۔ اس میں بات آ گئی تھی۔ اس طرح اس حدیث کے متعلق بھی بات مکمل ہو گئی، ساتھ ساتھ باب التیمم مکمل ہو گیا۔ اب ایک نیا باب جو آخری باب ہے کتاب الطہارہ میں، وہ باب پیش کرنے جا رہا ہوں۔ آخری جو باب ہے کتاب الطہارہ میں، باب نمبر 10، وہ ہے باب الحیض، حیض کے احکام و مسائل۔ حیض کے احکام و مسائل، اس کا سب سے پہلے کچھ تمہیدی باتیں، اور پھر اس کے بعد جو پہلی حدیث وہ پیش کروں گا۔ تمہیدی باتیں جاننا ضروری ہے تاکہ تصور کر لیں بنیادی اہم باتیں، اور اس کے بعد پھر جو حدیثیں ہیں ان حدیثوں میں جو احکام ہیں کچھ تفصیل کے ساتھ واضح کیا جائے۔ الحیض کا لغوی جو معنی ہے، باب الحیض، الحیض کا لغوی معنی یہ مصدر حاضہ، اس کا جو ماضی ہے حاضہ۔ حاضہ کا معنی ہے لغت میں استعمال کرتے ہیں مثلا حاض السیل، کہ السیل جب بارش ہوتی ہے، پانی جیسے وادی میں جب پانی یہ بہتا ہے تو اس کو کہتے ہیں عربی میں حاض السیل، یعنی پانی بہنا، چلنا۔ ایسے ہی حاضت المرأہ یعنی عورت کا جو خون بہنا، اور یہ حیض کہتے ہیں اس خون کو جو بالغ ہونے پر عورت کے رحم سے ہر مہینے خارج ہوتا ہے۔ یہ چند مخصوص ایام میں ہوتا ہے، اولاد سے نا امیدی کی زندگی تک یہ آثار رہتا ہے، یا اولاد سے امیدی کی زندگی تک یہ آثار ہوتا ہے، یعنی جب تک جب حیض ختم ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد عورت حامل نہیں ہوتی ہے، حاملہ نہیں ہوتی، اور یہ کسی بیماری یا ولادت کی وجہ سے نہیں ہوتا ہے، یہ بیماری نہیں ہے، یہ فطری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی آدم کی جو بیٹیاں ہیں، جو عورتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی نظام، ایسے ہی بنایا ہے انہیں، تو یہ کوئی بیماری نہیں ہے۔ حائض، وہ عورت امرأۃ حائض، اس کا جمع کیا ہے حائض کا؟ حید و حوائض، اور ایسے ہی الحائضہ کا جمع حائضات ہے۔ شرعاً، شرعی جو معنی اس کا ہے، شرعی معنی الحیض کا کیا ہے؟ عربی میں کہتے ہیں دم طبیعہ، دم طبیعۃ یخرج من قعر الرحم یعتاد الانثى اذا بلغت فی اوقات معلومہ، کہ ایک طبیعی خون ہے جو عورت کے رحم سے، اس کے پیٹ میں جو رحم ہے، جہاں اللہ رب العزت کی قدرت، جب بچے وہاں جہاں بچوں کی ابتدا ہوتی وہیں بڑھتے ہیں، اور اس کے بعد ولادت ہوتی ہے، تو الرحم سے یہ خون نکلتا ہے۔ جب یہ عورت یا بچی بالغہ ہو جاتی تب سے شروع ہو جاتا ہے، اور اس کے مخصوص پھر اوقات ہوتے ہیں۔ یہ اجمالی تعریف۔ تفصیلاً دم طبیعۃ، تو پہلا جو نقطہ ہے دم طبیعۃ، کہ یہ طبیعی خون ہے، یعنی فطری ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے مقدر کیا ہے، تو یہ کوئی بیماری کی وجہ سے نہیں ہے، بیماری کی وجہ سے نہیں ہے۔ تو جس طرح کی استحاضہ آئے گا، ایک الحیض اور ایک استحاضہ ہے۔ استحاضہ بیماری کی وجہ سے عورت سے خون جاری رہتا برابر مسلسل، اور اس کا علاج کرنا ہوتا ہے، تو استحاضہ و بیماری۔ لیکن یہ الحیض کیا ہے؟ یہ تو فطری خون ہے،
اور یہ بیماری کی وجہ سے نہیں ہے، نہ ایسے مثلا چوٹ لگنے کی وجہ سے یا کوئی زخم کی وجہ سے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی بیٹیوں پر ایسے ہی مقدر کیا ہے، عورت کی تخلیق ایسے ہی ہوئی ہے، جس طرح کی حدیث میں بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، ھذا شیء کتبہ اللہ علی بنات آدم، کی ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے مقدر کیا اور لکھا بنات آدم پر، آدم کی بیٹیوں پر۔ تو یہ الحیض ہے، اور الحیض ہی کی طرح جو اکثر باب الحیض میں ذکر کیا جاتا ہے، اس لیے دونوں میں اشکال پیدا ہوتے ہیں، اس کو الاستحاضہ کہا جاتا ہے۔ تو الحیض طبیعی خون ہے، اور استحاضہ جو ہے وہ کیا ہے؟ بیماری کی وجہ سے، وہ بیماری کی وجہ سے ہے، اور وہ ایک رگ پھٹنے کی وجہ سے، چاہے رحم میں ہو یا شرمگاہ میں ہو، پھٹنے کی وجہ سے وہ پھر خون جاری رہتا، بہتا رہتا، اس کی وجہ سے عورتوں کو کمزوری لاحق ہو جاتی ہے، اور الحمدللہ اب علاج میسر ہو گئے۔ اچھا، تو یہ دم و طبیعتن، اس کی تشریح ہو گئی۔ یخرج من قعر الرحم، تو یہ رحم جو ہے، جو بچہ دانی بھی بولتے ہیں اس کو، اس کی اندرونی حصہ سے یہ نکلتا ہے، اور استحاضہ جو ہے خون، یہ تو رحم کے شروع حصے سے اندر ایک دم گہرائی سے نہیں نکلتا، اس سے یا پھر شرمگاہ سے، اور بھی جگہیں ہیں جہاں سے یہ استحاضہ یہ خارج ہوتا ہے یا یہ خون بہتا ہے، تو یہ دونوں میں فرق ہے۔ تو الحیض والا یہ رحم کے اندرونی حصے سے یہ نکلتا ہے، اس کا یہی منبع ہے یا وہ جگہ، فی اوقات معلومہ، یعنی اس کے مخصوص اوقات اور ٹائم ہیں، عورتیں جانتی ہیں، اور وہ غالباً مہینے میں ایک مرتبہ ہوتا ہے، کسی عورت کا شروع مہینے میں، کسی کا بیچ میں، کسی کا آخری مہینے میں، اور کبھی کبھی آگے پیچھے بھی ہوتا رہتا ہے۔ اور اس کی جو حکمتیں ہیں یہ الگ ایک موضوع ہے۔ اللہ تعالیٰ کوئی بھی چیز بھائیو جو بھی اللہ مقدر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جس کی تخلیق کرتا ہے، اس میں ایک حکمت ہوتی ہے، اور اس کی حکمتیں بھی کچھ حکمتیں واضح ہیں، اور ادھر ایک بات ذکر کر کے آگے بڑھ رہا ہوں، اور پھر اس کے بعد دوسری حدیث باذن اللہ عز و جل، یا پہلی جو حدیث کو پیش کروں گا، یہ بیان کر رہا ہوں کہ ابواب فقہ میں باب الحیض، حیض کے مسائل سب سے مشکل مسائل میں ہیں۔ جیسے کہ نماز کے مسائل غالباً اسے روز مرہ برابر لوگ پڑھتے، تو مسئلہ آسان ہے۔ وضو کا مسئلہ آسان ہے، مثلا تیمم کی بنسبت، یا تیمم کی کچھ تفصیلی جبائر، یہ تمام چیزیں آسان ہیں، لیکن جو کم جس کی ضرورت رہتی ہے تو غالباً اس میں کچھ جہالت ہو جاتی ہے۔ لیکن الحیض کا جو مسئلہ ہے، اس میں کیا، یہ مشکل ابواب الفقہ میں سے، وہ مشکل ابواب میں سے، مشکل مسائل میں سے، اس لیے نہیں کہ احکام اس کے مشکل ہیں، اہل علم سمجھ نہیں پا رہے، نہیں، اس لیے کہ عورتوں سے الحیض کے علاوہ اور بھی خون نکلتے ہیں، جس کی وجہ سے دونوں میں خلط ملط باتیں آ جاتی ہیں، احکام، اس کا الگ مسئلہ، اس کا الگ مسئلہ، تو اس میں اشکال میں واقع ہو جاتا ہے، خود عورت کنفیوز ہو جاتی ہے کہ یہ پہلے قسم میں سے، دوسری قسم میں سے۔ یہی سوال جب اہل علم کے پاس پہنچتی تو اہل علم بھی یہ کنفیوز رہتے ہیں کہ پہلے قسم میں سے کہ دوسری قسم میں سے، اسی لیے ادھر اشکال ایک یہ واقع ہوتا ہے۔ یہ پہلی وجہ۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ بھی، یہ مہینہ جو آتا ہے یا جو حیض ہے، اس میں بھی کبھی آگے ہو جاتا ہے، کبھی پیچھے ہو جاتا ہے۔ کئی عورتوں کو شکایتیں بڑھتی ہوئی چلی جا رہی ہیں، کبھی کچھ عورتوں کے کئی مہینے نہیں آتے، پھر آتی تو بہت تکلیف ہوتی، پھر آتا ہی رہتا ہے، ایسا بھی سنتا ہوں۔ پھر ایسے ہی کبھی ایک مہینے میں ہی 2 مرتبہ آ گیا، کبھی ایک مہینہ میں 1 مرتبہ بھی نہیں آیا، 1.5 مہینے میں آیا، کبھی اور بھی عورتوں کا عجیب یہ مسئلہ، اللہ المستعان۔ تو اور پھر نمبر 3، ہمارے اور آپ کے دور سے جو گزر رہے ہیں، اس میں بھی ایک سبب بنا جس سے ان مسائل میں اشکال واقع ہوئے۔ عورتیں جو دوائی کھاتی ہیں تاکہ یہ حیض کا خون مؤخر ہو جائے، جیسے بہت سے عورتیں رمضان میں چاہتی پورا روزہ رکھ لیں، بعد میں قضا نہیں کرنا چاہتی، یا عمرہ کے لیے گئی، پوری ٹیم کے ساتھ ہیں، پوری فیملی کے ساتھ ہیں، تو پہلے سے کھا لیتی تاکہ مؤخر ہو جائے۔ پھر ایسے وہ دوائیاں جو عورتیں کھاتی ہیں حمل تاکہ نہ ٹھہرے،
تاخیر کرنے کے لیے جو بھی، تو ان کی وجہ سے بھی یہ ترتیب جو نظام ہے یہ بھی اس کے وجہ سے آگے پیچھے ہو گیا، جس کی وجہ سے یہ بھی ایک سبب بنا اور اشکال اس مسئلے میں واقع ہوا۔ تو بہرحال یہ مسئلہ غالباً ہم میں سے اکثر بلکہ کہیں گے سبھی پہلی مرتبہ تفصیل کے ساتھ یہ مسائل آپ سننے جا رہے ہوں گے۔ تو باذن اللہ عز و جل یہ باب جو باب الحیض ہے انشاءاللہ آئندہ دروس سے اس میں تفصیل سے اس کی حدیثیں پیش کریں گے اور اس میں جو مسائل ہیں وہ بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے اخیر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو علم نافع عطا کرے اور ہم سبھی کو دین کا صحیح سمجھ عطا کرے، جب تک زندہ رکھے اسلام کی حالت پر، جب ہماری موت واقع ہو تو ایمان کی حالت پر۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک وانعم علی عبدک ورسولک محمد۔